بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جی وعلیکم السلام جی نصرت جی آپ کی کال آ رہی تھی جی سر دوسری کال پہ جی سر میں جی سر میں نصرت رمضان ہوں اور ملتان سے بول رہی ہوں. تو سر میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ سب سے پہلے جب مجھے یہ تھیلیاں ہوئی پانی کی تو میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں. تو مجھے پتا تھا کیونکہ میری سسٹر کو بھی بار ہوتی تھی پھر ان کو مطلب کینسر بھی ہو گیا پھر وہ فوت بھی ہو گئی اسی مرض سے. تو مجھے تو یہ ہر ٹائم یہ خوف بھی رہتا تھا. پھر میں مکان کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بڑے سے بڑے سٹی ہاسپٹل میں بھی ہیں اور بھی کافی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں گئی میں نے چیک اپ کروایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 8 پوائنٹ سے اوپر کچھ ہو گئی ہے یہ بہت بڑی ہے اور یہ جو ہے نا کروانی پڑے گی اس کا کوئی اور حل ہی نہیں ہے. تو میں بہت پریشان تھی. پھر CA-125 کا ٹیسٹ کروایا وہ بھی کافی آگے بڑھتا گیا. وہ میں نے آپ کی بہت رپورٹ دیکھی ہے پریشان وہ تھی. 100 میں ہے وہ تو آپ کا CA-125 وہ تو کینسر سوچ رہے تھے آپ کا. خیر جی پھر جی. تو پھر میں نے یہ میرے پاس ایک کلپ آیا تھا ٹک ٹاک پہ میں نے نمبر سرچ کر لیا تھا. میری آپ سے صرف اتنی سی بات ہوئی تھی کہ سر میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے آپ دعا کریں. آپ نے کہا کہ دعا بھی یہی ہے سب کچھ یہی ہے. آپ سورہ رحمان سنیں 7 دن سورہ رحمان سنیں اس کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں. سورہ رحمان میں نے سنی لگاتار سنی پھر میں نے یہ ٹیسٹ کروایا تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ میرا ٹیسٹ یہی آیا. تو بتانے کا مقصد سر یہ ہے کہ وہ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا تو میں بھی کیا چاہتی ہوں کہ یہ میری آواز لوگوں تک جائے گی تو وہ بھی یہ سنیں گے شاید کوئی انسان سوچ لے دیکھ لے غور کر لے تو شاید وہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ سکے. الحمدللہ اب یہ مشن میرا جاری ہے. تو میں کوئی پوچھے نہ پوچھے ایسے کوئی پاس بیٹھے تو میں ان کو بھی بتانا شروع کر دیتی ہوں کہ آپ کے گھر کوئی مریض ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اب مجھے کچھ بھی ہو سر میں درد ہو کچھ بھی ہو میں سورۃ رحمان چلا کے اور سن لیتی ہوں اور آدھا گلاس پانی لے کے میں پی لیتی ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کو میں لیفٹ بالکل سائڈ پہ ٹھیک ہو تھی جاتی ہوں. اووری ہے جی جی لیفٹ سائڈ پہ بھی تھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی تھی. رائٹ سائڈ پہ بتا رہے تھے کہ بہت کم ہے چھوٹی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ کافی بڑی تھی. تو آپ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں ہے بالکل الٹرا ساؤنڈ بتا رہی ہوں ہاں جی وہ الٹرا ساؤنڈ میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے بار بار وہ دیکھتی تھی کہتی تھی کہ آپ نے کیا کیا ہے کون سی میڈیسن کھائی ہے میری والی میڈیسن کھائی تھی. میں نے کہا نہیں میم میں نے میڈیسن آپ والی نہیں کھائی تھی میں لاہور گئی تھی. میں نے ایسے ہی کہا تاکہ وہ غور سے ذرا دیکھیں سنیں. تو کہتی ہیں اچھا کون سے ڈاکٹر کے پاس. میں نے پھر ایسے جھوٹ بولا آپ کا ذکر کیا. کہتی ہیں اچھا پھر کیا نمبر ہے کیا ایڈریس ہے. پھر جب دیکھا نا میں نے کہا 4-5 اور لیڈیز آ جائیں. جب کافی رش ہوا پھر میں نے اونچی اونچی آواز میں کہا میں نے سورہ رحمان سنی ہے. میں نے کہا تاکہ ان لوگوں کے کانوں تک بھی آواز پہنچے وہ لوگ بھی سنیں کہ اس طرح سے ہے. جب وہ اکیلے تھی میں نے آپ کا نام لے لیا تھا. جب رش ہوا تو میں نے کہا میں نے سورہ رحمان سنی ہے اسی طرح سے سنی ہے تو اگر کوئی بھی ہو تو آپ سنا سکتی ہیں. اور رات بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ 1-2 کلینک ہیں ایسے ہمارے گھر کے پاس تو میں ڈاکٹر سے بات کروں گی تو میں کہتی ہوں کہ ان کی کلینک میں نے ایسے ان کو بات کی ہے سورہ رحمان کی یہ ٹیسٹ بھی دکھایا ہے بتایا ہے سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب میں ان کی کلینک میں نا ایک بینر لگواؤں گی اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جو آپ کے گھر کے پاس ہیں یا جو ڈاکٹر آپ کو جانتے ہیں مطلب گھر کے پاس جیسے ہوتے ہیں تو ان سے بھی مطلب یہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں تو یہ مشن جاری کی ہو گیا الحمدللہ کہ میں ہر کسی کو بتانا شروع کر دیا ہے اور میں ٹھیک ہوں. تو باقی سر یہ خوشی کے مارے میں یہ اونچ نیچ بول جاؤں تو بول رہی ہوں تو آئی ایم ریئلی سوری. تو فرسٹ ڈے جب میری بات ہوئی تھی تو وہ خوشی کی وجہ سے میں بات ایسے آپ سے کی تھی میں سلام بھی آپ سے نہیں کر سکی تھی صرف بتانا شروع کر دیا تھا کہ سر میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور یہ کیسے. اور میں بار بار اپنی حسن سے کہتی تھی کہ یہ واقعی یہ ٹیسٹ وہی ہے پھر دیکھیں دوبارہ دیکھیں. میں ہاں پتہ جی نہیں کیا ہو گیا آپ تھا نے میں بہت CA-125 کی رپورٹ پریشان ہو گئی بھیجی تھی ہوئی ہے میں وہ تو دیکھ کے. نارمل ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے آپ نے سلام چاہے کیا نہیں کیا کہ چلیں کوئی تو دعا بھی آگے کرانا شروع ہوا دھڑلے سے اس طرح بول رہا ہے
ویسے آپ جی نے سر مجھے کہتی ہیں یہ پاگل ہے، مجھے کہتی ہیں کافی، کہتی ہیں تو صرف ایک ہی بات پہ رکی ہوئی ہے، سب کو بتا رہی ہے، اب کسی کی سن بھی لیا کرو، بس جو کسی کی کوئی لڑائی ہو رہی ہے گھر میں تو بتا رہی ہے سورۃ رحمان سنو، کوئی بچے لڑ رہے ہیں تو کہہ رہی ہو ماں باپ بیمار ہیں وہ سنیں، اس طرح سے ہر کسی کو میں پھر آ رہی ہوتی ہوں کسی کے گھر تو ایسے کہیں گے، یہ آ کے کہے گی کہ سورہ رحمان سنو، تو اس طرح سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے جائیں گے، ہمت آتی جائے گی آتی جائے گی، آخر کار وہ ایک دن چپ ہو جائیں گے، 2 3 4 لوگ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ لوگ بولنا چپ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو آپ کی باتیں سن کے اتنا سکون آ رہا ہے، حوصلہ ہو گیا ہے، کوئی اور بھی دعا کرا رہا ہے، مجھے تو نیند آنی شروع ہو گئی ہے، حالانکہ مجھے نہیں نیند آتی سر جی ہوتی۔ میری جب آپ سے فرسٹ ٹائم بات ہوئی تھی آپ نے اچھی خاصی میری ڈانٹ لگائی تھی، میں نے کہا تھا سر جی آپ میرے لیے دعا کریں، سر آپ نے کہا تھا کہ نا دعا بھی یہی ہے، ہو گئی ہے دعا بھی یہی ہے، آپ نے ایسے مجھے ڈانٹا، میں پریشان تھی، آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، پھر میں نے جب ویڈیو میں سنا بھی ڈاکٹر بابا نے جن کو ڈانٹتے ہیں نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھا پھر مجھے اس چیز کی بھی تسلی ہوگی، پھر جب میں کال کرتی تھی میں کہتی تھی ہیں مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا نہیں ڈانٹ رہے، تو پھر آپ کی پھر ایک بار دوبارہ میری بات ہوئی تو میں نے یہ دعا کے لیے پوچھا، فرسٹ ٹائم میں نے اپنی بھابھی کو دعا کروائی تھی تو اس کے فوراً بعد نا میرا جسم کانپنے لگ گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگ گئی تھی، فرسٹ ٹائم ان کو دعا کروائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ اگر آپ ان کو دعا کروا رہی ہیں اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں تو پھر سارا دن رضائیوں میں رہوں، میں تو اتنے سارے لوگوں کو دعا کرواتا ہوں، پھر مجھے تسلی ہے ہاں یہ بھی سر صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک بات ہے، تو اب یہ سوچ رہی ہوں میں نا اب لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ہمارے جاننے والوں میں فلانا گھر ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں تمہیں کیوں اس طرح سے پوچھتی ہو، میں معلوم کرتی ہوں کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کچھ ہے تو میں ان کے گھر جاؤں تو ان کو نا میں یہ پیغام جا کے دے آؤں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے سر میں کیا بتاؤں 60-70 ہزار لگ گیا تھا میرا ایسے 2 سے 3 منتھ میں، تو یہ ہم لوگوں کے گھر تک جائیں اور یہ پیسے اتنے سے خرچ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ٹھیک، یہ ڈانٹ لیکن کھانے سے اور اس طرح سے برل میں تو بہت خوش ہوں الحمدللہ، اللہ پاک کا نہیں، لاکھ لاکھ شکر ڈانٹ ہے، سے آپ نے اور نئی بات کر دی، ڈاکٹر صاحب کے ڈانٹنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ مجھے جگا جگا کے رات کے 3 بجے تنگ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ڈانٹے ہیں اور ہم ٹھیک ہوں ایسا نہیں کوئی چکر سر جی نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا تھا، میں نے یہ شروع میں یہ کہنا بھول گئی تھی کہ جو بولوں گی سچ بولوں گی، اس میں جو جھوٹ ہوا جھوٹے پہ لعنت، اس میں میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہی، بالکل سچ اینڈ نہیں، میں نے سچ آپ بول کی رہی ہوں۔ رپورٹس دیکھی، میرے پاس ہیں، میں نے دیکھی ہیں، وہ جی سر میں نے بات تو رپورٹس سچ ہے نا، آپ تو اس اپنا وجہ سے بھیجی ہیں، نام بھی پورا جی سر بول رہی ہو، میں نصرت رمضان، جی ہاں ملتان جی سے ہیں دوسری آپ؟ سائڈ پہ، جی سر، تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ رپورٹس اس وجہ سے بھیجی ہیں کہ کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو مطلب زیادہ ہم جو لڑکیاں ہیں کہتی ہیں ایسے ہی ہوگا، کوئی رپورٹس انہوں نے دکھائی تھی وہ تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ایموشنل بھی ہم بہت جلدی ہو جاتی ہیں، رونا بھی ہمیں جلدی آ جاتا ہے، ہم دکھی بھی ہو جاتی ہیں، تو مطلب یہ مظلوم بھی ہمیں اور فریبی بھی ہمیں کہا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ نا میں دکھا دوں رپورٹ، تو اس طرح سے یہ سارا کچھ ہے تاکہ پروف بھی ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ زبان کلامی میں کہتی جاؤں، تو ایک پروف بھی ہونا چاہیے۔ اب مجھے کچھ بھی ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں بھی ایسے ہوا ہے، مجھے ایسے تھوڑا بہت ہو رہا تھا تو بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ یہ میری اپنی غلطی تھی کہ ایک مطلب بہت غریب تھی اور یتیم مسکین تھی، وہ میرے ویٹ میں تھی کہ یہ مجھے ملنے آئے گی، تو میں پہلے بھی ان کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دیتی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے ایسے آ گئی، میں نے کہا یہ تو ہر دفعہ بلاتی، جب میں گھر آئی اور مجھے ایسے ہلکا ہلکا پین ہوا تو میں نے سوچا مجھے کچھ ہے صحیح، تو مجھے بعد میں یاد آیا کہ اس طرح سے ہے، پھر میں گئی جا کے، کسی کو بھی پتا نہیں ہے صرف مجھے اور انہیں اور اللہ کو پتا ہے، تو میں نے جا کے نا جو کچھ ہو سکا میں نے جا کے دیا، تو میں نے یہ سورہ رحمان سنی، مجھے کچھ بھی ہو نا، مجھے میں کہتی ہوں رات کو خواب ٹھیک نہ آئے تو میں صبح ایک دفعہ لازمی سن لیتی ہوں، یہ ایک صحیح آپ کہتے ہیں سر جی کہنا یہ نشہ ہے، اس نشے میں نشے ہی آ گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بس ہر کسی کو بتاتے جائیں، یہ خوشی جو ہے نا یہ خود ہی بتاتی ہے، یہ خود ہی جو ہے نا گواہی دی جاتی ہے، یہ خوشی ہے، اور سب کہتے ہیں کہ یہ پاگل تو نہیں ہوگی، اسے کیا ہو گیا ہے، تو بس میں کہتی ہوں مجھے پاگل ہی سمجھیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔
اب دوسری بات یہ کہ اب ایک میں نے پیغام دیا، میں نے کہا اس طرح سے کرو، تو اس نے مجھے فوراً تانا دیا، تو ابھی تو آپ کی اولاد نہیں ہوئی تو آپ کر لو۔ میں نے کہا یہ دیکھو میری انگلیاں اور آپ کی انگلیاں ایک جیسی نہیں ہے، میرا نصیب اور آپ کا نصیب ایک جیسا نہیں ہے، میرا نام اور آپ کا نام ایک جیسا نہیں ہے، آپ کر کے دیکھو۔ میں بھی کر رہی ہوں، الحمدللہ اللہ پاک پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اولاد سے نوازے گا۔ میں سورۃ الرحمن سن رہی ہوں، میرا یقین ہے، باقی لیٹ ہے تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ مجھے واپس کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ دیکھیں میں ٹھیک ہوئی ہوں، اور میں سب کو بتاتی ہوں، اپنی آپ بیٹی جو ہے نا وہ سب کو بتائیں، اپنے جو ریزلٹ ہیں ٹیسٹ ہیں وہ رکھ دیں، وہ پھینکے نہیں۔ ہاں میں نے کچھ جو پہلے ڈاکٹروں نے مجھے ڈرایا تھا، آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو وہ ہوگا، وہ میں نے پھاڑ دی ہیں۔ جو میرے پاس ہیں صحیح رزلٹ نظر آتا ہے، یہ پہلے والی ہیں بعد والی رپورٹس جو ہیں لیبارٹری کی وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ میں ہمیشہ رکھوں گی سب کو دکھانے کے لیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ میری سسٹر فوت ہوئی تھی، مجھے کوئی سب کہتے تھے کہ اللہ آپ کو تسلی دے گا، اللہ آپ کو صبر دے۔ 11 مہینے میں نشتر بھی بیٹھی رہی، تب میرے پاس یہ کلپ نہیں آیا تھا۔ کاش یہ کلپ میرے پاس تب آتا، میں اپنی بہن کو سنواتی، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ یہ جو کاش یا یہ مطلب دکھ ہے یہ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ سورہ رحمان کے صدقے میں جب گھر آئی ہوں، میں نے یہ سورہ رحمان سنی، سب نے مجھے تسلیاں دی، کوئی بھی مجھے تسلی وہ نہیں آئی جو مجھے سورہ رحمان سننے کے بعد مجھے تسلی ہوئی، اور میری اتنی تنہائی دور ہوئی۔ ایسا لگتا ہے بس اب دنیا میں میرے اللہ ہیں اور میں ہوں، نہیں ہے سسٹر تو میں یہ سمجھتی ہوں میری بہن بھی اللہ ہے، مطلب میرا سارا رشتہ بس میرے ساتھ اللہ ہی ہے۔ میں اکیلی ہی رہتی ہوں گھر میں، اور بس اکیلی ہی رہتی ہوں تو اللہ ہوتا ہے اور میں ہوتی ہوں، اور بس جو باتیں ہوتی ہیں میں اللہ سے کر رہی ہوتی ہوں اور اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ جن کے گئے ہیں عزیز تو وہ اس وقت لمحے کو سمجھیں گے کہ صبر نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ ایسا کیا ہوگا، ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، اس وقت کو نا کوئی بھی صبر نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ سانس بند ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بار بار یاد آتی ہیں، چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ وقت لمحہ دیکھا جاتا ہے، تو کوئی بھی صبر نہیں تھا۔ میں نے سورہ رحمان 7 دن سنی تو مجھے ایسا سکون آیا، ایسی تسلی آئی، الحمدللہ۔ اب باقی کوئی رو بھی رہا ہو نا تو مجھے ایسے کہتی ہوں کہ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، وہ مجھے تسلی دے گا۔ ان کی تسلیوں سے کیا ہے، یہ تو کیا پتہ اندر سے کیا بول رہے ہیں، باہر سے کیا ہوں گی، جھوٹی تسلی ہے۔ تو کسی کو کوئی بھی دکھ ہو، میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ بہن بھائی سر پہ سلامت رہیں، تو اس دنیا سے جانا تو سب نے چلے جائیں، تو لوگوں سے تسلی نہ لیں، وہ سورہ رحمان سنیں تو خود ہی خود دکھ ہٹے گا، سکون آئے گا، تسلی آ جائے گی۔ یہ 2 پیغام ہیں میرے پاس جو میں ہر کسی کو بتاتی ہوں۔ بتاتے جو کبھی لاہور آئے تو مل لینا، دعا سیشن میں آ جانا۔ سر جی میرے پاس ایڈریس نہیں ہے، اور یہ بھی میں بتاتی چلوں، اکتوبر سے لے کے ستمبر 7 کو میری سسٹر فوت ہوئی تھی، اکتوبر 12 کو میرے پاس یہ ویڈیو کلپ آیا تھا، تب سے سرچ کرتے صرف ایک کلپ آیا تھا، وہ میں نے دیکھتے پھر میں نے نیٹ لگوایا گھر ٹی وی، پھر اس پہ نیٹ کنورٹ کیا، پھر میں دیکھتی ڈیلی جو بھی آتا ہے، ہفتے کی صبح نہیں سنڈے کی صبح میرا یہ انتظار ہوتا ہے، میں نے صبح کام وغیرہ کر کے میں نے بیٹھ جانا ہوتا ہے، میں نے لیکچر سننا ہوتا ہے سب کی۔ اب جب میں بور ہوتی ہوں، بہت زیادہ بور ہوتی ہوں، تو تب میں لیکچر میں دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو میں ہنس لیتی ہوں، اور اتنی ہنستی ہوں کہ میرے ہمیں آتے ہیں ان کو بھی بتاتی ہوں، آج صاحب نے نیو بات یہ بات کی ہے، میں بور تھی تو میں خوش ہو گئی ہوں۔ پتہ نہیں میری تو آج بولتی بند کر دیا آپ نے۔ نہیں سر جی میں بہت خوش ہوں، خوشی کی وجہ سے سر جی میں پہلے بول نہیں سکتی تھی، مجھے یوں لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی، میرے سسرال والوں نے میری کچھ چیزیں اٹھائی تھی، میں نے کہا جانے دے، یہ لے کے جا رہے ہیں، میں نے تو مر جانا ہے، یہ سب نے لے کے جانا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں دیتی، میں کہتی میں نے تو زندہ رہنا ہے۔ لیکن آپ نے کسی کو تو معاف کیا، دل صاف کیا، تو یہ غائب ہوئی ہے نا اس طرح۔ سر جی میں منافقت نہیں کرتی، ہاں نام نہیں لینا، لیکن ویسے ہی کوئی قریبی ہے تو صحیح ہے، جی کوئی جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ شروع سے میری عادت ہے، میں منظر نہیں دیکھتی کہ اس کا آگے برائی ہوگی، گلہ کرے گا، شکایت کرے گا، کیا ہوگا،
میں بھلائی کرتی رہتی ہوں. یہ تو اب سمجھ آئیے کہ اللہ کی رضا کے لیے. میں پہلے کرتی تھی بندوں کی رضا کے لیے. مطلب کسی نے میں اپنے خاندان میں مطلب پڑھی لکھی تھوڑی بہت کہہ دیں تو میں ہی تھی, تو مجھے ہی سب لے کے جاتے تھے. تو رشتے داروں میں تو میں جیسے ان کے کوئی کہتا تھا میرا یہ مسئلہ ہے تو ہمیں وہاں فلاں ہاسپٹل لے کے جانا, نہیں میں لے جاتی ہوں, نہ لے گئی تو فلانا ناراض ہو جائے گا, فلانا نہیں. اب یہ عقل آئی ہے اتنی مشکلوں کے بعد, یہ سب ہونے کے بعد اب سمجھ آئیے کہ نہیں, جب بھی گھر سے نکلنا ہے کہنا ہے اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہی ہوں, تو راضی ہو جائے میرے بگڑے کام ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک. ہم لوگوں کی رضائی کے لیے ہم چلتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. الٹا وہی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہی لوگ کہ اس نے تو یہ کیا وہ کیا. تو بس گھر سے نکلو اللہ کی رضا کے لیے, جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ خود ہی راضی ہو جائے. جی اللہ راضی ہو جائے گا تو بندے بھی راضی ہو جائیں گے. پہلے اب ہم بابا جی کی ویڈیو دیکھ لیں. بابا جی کی ایک ویڈیو, بابا جی کے انٹرویو کی ایک ویڈیو ہمارے ہاتھے لگی ہے, وہ ہم لگانے لگے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پہ. جی جی ٹھیک ہے. ویسے اکثر مفتی صاحب کے چینل پہ وہ بھی سلطان ہے, ان کی وہ میں نے دیکھی ہے دمال وغیرہ وہ بھی دیکھی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں, وہ بابا جی کی تصویر نہیں آتی سامنے, تو جب مطلب آپ کہیں جاتے ہیں تو تصویر سامنے آتی ہے تو ان کی آنکھیں بڑی پیاری اور مسکراہٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ان کے سامنے کھڑی ہو کے نا میں کہتی ہوں بابا جی ڈاکٹر صاحب نا مجھ سے بات نہیں کرتے, مجھے نمبر ہی نہیں مل رہا, مجھے بلا ہی نہیں رہے, تو آپ کے لاڈلے ہیں نا, میں نے ابھی بات کی آپ کے لاڈلے ہیں نا, ان کے دل میں ایسی محبت رحم پیدا کرے نا, وہ مجھے بلا لیں یا نمبر مل جائے یا بات ہو جائے. سورہ رحمان کا پیغام تو شروع ہوا ہے, وہ تو میں سن رہی ہوں, لیکن میں ان سے ملنا چاہتی ہوں, ان کے پاس جانا چاہتی ہوں, دعا سیشن میں جانا چاہتی ہوں. یہ سب کیا ہے کیسے, میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں. تو اس طرح سے میں باتیں کرتی رہتی تھی. شکر الحمدللہ, یوں سمجھے کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. میں بابا جی کے سامنے تصویر بند کر کے میں دیکھتی رہتی ہوں. بابا جی کو میری شکایتیں لگاتی ہو؟ نہیں شکایتیں نہیں لگاتی, پھر بتاتی ہوں. دیکھیں بندہ جب نہ پہنچ سکے پھر یہی ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ آپ مطلب میں سب کو پیغام دوں گی کہ چلاکی ہے نہ کریں. میں چلاکی کر رہی تھی, میں نے کہا کہ ہسبینڈ کو ہم چلتے ہیں لاہور, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ریڈ کٹی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ہم نے لازمی جانا ہے. یقین کریں سر جی, نہ میرے پاس پیسے ہوئے ہیں, فیس کے پیسے ہوئے ہیں, میں نے دیے ہیں, ہم نے اکاؤنٹ میں ڈالنے مطلب بھیجنے تھے. وہ کیا نام ہے بھائی کا جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, پورم نام ہے پتہ نہیں کیا ہے, تو جی وہ 4,000 میرا مطلب وہ ایسے ضائع ہو گیا ہے, وہاں تک نہیں پہنچا. کچھ بھی نہیں, میں نے چلاکی ہیں جو بھی کی ہے نا وہ کچھ بھی نہیں, میں نہیں پہنچ سکی. اینڈ میں ہار کے بیٹھ گئی ہوں. میں نے کہا فون پہ بات ہو رہی ہے, الٹا پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بتا دیا بس وہیں بیٹھ کے کرو. پھر میرے دل میں ایسے خوف پیدا ہوا ہے کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رحمان سنو اور بیٹھو, تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر اجازت جاؤں ایسے کوئی مسئلہ ہو جب میں نہیں جاتی. اب آپ کی بیٹری اس کی شاید ختم ہو گئی ہے. سر جی یہ جو میں جو بھی بول رہی ہوں نا میں سچ بتا رہی ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی لگاؤ بڑھاؤ چڑھاؤ بات کروں یا جو بھی ہے. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ سے جھوٹ تو چلاکیاں تو چلتی نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہی ہو گیا ہے. مجھے تو پتہ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو میں منع کرتا ہوں اپنے پاس آنے سے, وہ اسی لیے کرتا ہوں کہ میرے چکر میں پڑنے کی بجائے میں جس کے چکر میں ڈال رہا ہوں اس کے چکر میں پڑے نا. سر جی میں نے بتایا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر جی میرے لیے دعا کریں, تو آپ نے بڑی ڈانٹ کے کہا دعا بھی یہی ہے, شفا بھی یہی ہے, سورہ رحمان سنیں. بار بار کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیں نا آپ. اس کے بعد میں ایسے کوئی بات کرنے لگی, کال بند. پھر ایسے ہوا, پھر کال بند. میں نے پھر آپ کو کال نہیں کرتی تھی. پھر جب کال کرتی تھی نا پہلے دروشی پڑتی تھی, اللہ کرے آرام سے بات کر لیں, سن لیں, کال ہو جائے. پھر نہیں, پھر میں دوسرے نمبروں پہ پھر میں دوسروں کو بھی چین نہیں کرنے دیتی. 0324 والا نمبر ہے, ان کے نمبر پہ کال کرتی ہوں. اچھا ایک دفعہ بہت پریشان تھی, 0333 ہے میرے خیال میں, اس نمبر پہ میں نے کال کی. اچھا پھر جب آپ نے کہا نا کہ اپنے نمبر سے کیوں نہیں کال کرتی, پھر ویڈیو پہ آئے نا کہ آپ مطلب دوسرے تیسرے کو کال نہ کیا کریں, جس سے بات ہو رہی ہے پھر اسی سے. پھر میں نے کہا کہ بس جب وہ کہہ رہی ہیں بار بار کہ سورہ رحمان سنو, لوگوں کو بتاؤ, تو میں حوصلہ رکھوں, میں لوگوں کو بتاؤں, اس کے رزلٹ مزید دیکھوں تو بہتر ہو جائے گا. اب ایک اور پیشنٹ ہے سر جی کہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ جاؤ گی نا, اس کو کچھ بھی ہو گیا نا, اگر اللہ نہ کرے سورہ رحمان سنانے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو وہ کہیں گے کہ اس نے جادو کیا ہے.
تو میں اب جا رہی ہوں، جاؤں گی انشاءاللہ لازمی ان کے پاس. ایسے وہم میں تو پڑھنے اللہ کی خیر ضرورت کرے نہیں، گا. کوئی نہیں کہتا آپ کو ایسے. جی جی، میں نے کہا کہ جب توکل بھروسہ اللہ پہ ہے تو پھر یہ لوگوں کی باتیں تو آنی ہی آنی ہیں، لوگوں کی باتیں آنی ہیں، راستے میں آتی جائیں. مجھے تو ابھی سے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے سورہ رحمان، پھر کہے گی سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان سنو، اور کچھ نہ سنو، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہ کچھ کام کرو، کوئی بھی نہ کرو، بس یہی کرو. اور جہاں پہ رحمان لکھا ہوا آتا ہے نا تو میں ایک دم دیکھتی ہوں تو ایسے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بس وہ خوشی نہ بتائی جاتی ہے، بس اللہ ہر کسی کو ایسی خوشیاں دے. اور دوسری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ نا آپ جو نام بتاتے ہیں وہ مجھے نام بتا دیں، اور آپ ایڈریس بھیجیں گے، آپ کہیں گے تو پھر آؤں گی. باقی میں کوئی جھوٹ اور چلاکیاں نہیں کرتی، میں ہار گئی ہوں. بیٹا آپ لوگ، کیونکہ میں بہت تنہا ہوں، میں کہتی تو نہیں ہوں تنہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہے، لیکن بہن فوت ہو گئی ہے اور خالہ بھی نہیں ہے. مطلب باقی ایسے رشتے نہیں ہیں، بہت شارٹ کٹ رشتے ہیں. 2 بھائی ہیں، میں ہوں ایک، اور گھر میں اکیلی رہتی ہوں. تو میں کہتی ہوں اللہ پاک مجھے اولاد دے دے. میاں کہاں ہے آپ کا؟ سر جی گھر ہی ہیں. گنتی میں تمہیں بولا نہیں انہوں نے کہ 2 میاں 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں اور بہن فوت ہو گئی ہے اور میں ہوں بس. تو پھر میں نے کہا کہنے لگی ہے کہ میاں ہے، پھر میں کہا شاید وہ باہر کے ملک ہے. پہلے بھی نہیں سر جی وہ بہن بھائی اس ریلیشن میں تو نہیں ہے، الحمدللہ خاوند میری بہت اچھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بہن کے ساتھ مجھے بہت زیادہ لو تھی، بہت زیادہ لو تھی. اور میں نے ڈاکٹر کو یہ بھی بول دیا تھا نیشتر میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر کو کہ نا کہ اگر میرے جسم میں کوئی بھی اعضاء ان کے جسم میں کام آ سکتا ہے تو آپ میرا لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ دعا کریں، تو دعائیں بھی بہت کی. بس یہ کلپ سامنے نہیں آیا تھا، کاش اس وقت کلپ آتا سامنے. میں تبھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے خود کو ٹھیک کر کے نا سکون سے لیٹے نہیں، سوئے نہیں، لوگوں تک دوڑ کے پہنچائیں، لوگوں کے گھروں تک جائیں، دروازے کھٹکھٹا کے بتائیں، ہسپتالوں میں جائیں. ایک بار انکار کریں گے، دوسری بار، تیسری بار خود ہی کہیں گے بی بی دے دے کارڈ، لگا دے ادھر پینل بھلے وہ اتار دیں گے. لیکن میں کہتی ہوں لوگوں تک پہنچائیں. شاباش. کوئی نہیں بھی بولتا نا تو اس کی منت کر لیں کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے، ہم کچھ بھی نہیں کرے، ہاتھ جوڑ کے منت کر کے یہ ایک دفعہ آپ یہ سن دیں، پھر آپ کی مرضی. پھر جب گھر آؤ پھر یہی کہو کہ اللہ میں تو دے آئی ہوں، اب تیرا ہی کام ہے، میں اپنا کام کر رہی ہوں، اب تیرا کام ہے. میں کہتی ہوں اللہ سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، لیکن ہماری ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے، لیکن ہمارے لیے تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے. ٹھیک، میں نے آپ کو ایڈریس بھیج دیا ویسے لوکیشن کا. سر جی میں اس کو تویز بنا کے اپنے پاس رکھوں گی. نہیں لیکن اب یہ نہ آگے لوگوں کو دے جائیں، یہ صرف آپ کے نہیں میاں کے لیے نہیں میں یہ آپ کبھی نے بھی اپنی نہیں، وہاں پہ مثال رش ہو جائے گا. پھر دیکھو نا، آپ پہلے نے اتنا کھانا بچا کے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر ایسا ہوگا. آپ نے اپنی جس طرح آپ لوگوں کو ترلے منتیں کر کے کہتی ہو کہ یار یہ کر لو، یہ سن لو، یہ کارڈ ادھر لگا نہیں، دو. یہ میں نہیں کہوں گی کہ آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں. اسی طرح میں نے آپ کو ڈانٹ دیا جب آپ نے آنے کی بات کی، تو میں نے ڈانٹ کے کہا کہ یہی کرو جو تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس پیغام کو سمجھو اور اس پیغام پہ کھڑے ہو، بجائے اس کے کہ میرے بت کے چکر میں پڑو. کیونکہ میری تکلیف بڑھتی ہے، میری کوشش، میرا کام بھی بڑھتا ہے جب لوگ خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑتے ہیں. آپ سے ہی بات کرنی ہے، آپ سے دعا کرانی ہے. ان کو جب آپ ٹھیک ہو جائے نا تو پھر بتائیے گا. اب میرا یہی ارادہ ہے بہت اچھا ارادہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کافی سارے لوگ جن کو میں بتا رہی ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں. پھر انشاءاللہ کہ ہم ملتان میں ایک دعا سیشن کریں گے، ایک سیمینار کریں گے. ان لوگوں کو میں بلاؤں گی، وہ لوگ آگے بتائیں گے. مطلب بھلے ہمارا چھوٹا سا ہو یا کافی بڑا ہو، یہ تو وقت تو ہی بتا سکتا ہے. فی الحال نہیں، ابھی میں جو 3-4 مہینے مزید میں لوگوں تک پہنچاؤں. چل اللہ نے جو تیرے سے کام لینا وہ لے گا. بچے کا نام تو احسان علی رکھ دی نا، یا محمد عبداللہ، یا شان علی، یا عین علی.
ٹھیک ہے، سر جی کوئی آپ بھی بتا پنجتن دیں، میں پاک لکھ کا کے نام رکھ لگا لوں دیں، دعا فاطمہ اس طرح نام رکھیں، ان پاک پنجتن پاک میں سے کسی کا نام عین ساتھ علی، لگا لی نا، عین علی لگا دی، ٹھیک ہے، عرفان یا عرفان سر جی؟ احسان علی، اچھا اچھا، احسان علی، عرفان علی بھی رکھ صحیح سکتی ہے، ٹھیک، صحیح محمد عبداللہ صحیح رکھ سکتی ہے، محمد عبد الرحمن رکھ سکتی ہے، دعا صحیح۔ فاطمہ اور پانچ۔ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ایسے ہوں بالکل تھوڑی سی کہ اگر خوشی میں کچھ بھی بول جاتی ہوں اور کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ یہ پہلے ٹرینڈ ہے کہ لوگوں سے معافی مانگو گے، لوگ معاف کریں گے تو اللہ ہی معاف کرے گا، تو اس لیے میں آپ سب سے معافی مانگوں گی۔ اور بار بار یہی کہنا چاہوں گی کہ رزلٹ بھی اپنے پاس رکھا کریں، پرس تو ہمارے پاس جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں بیگ تو ہمارا واوا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ہونا چاہیے پہلے والا رزلٹ بھی بعد والا رزلٹ بھی۔ جب کوئی نہ مانے اس کو پانی پلائیں، بٹھائیں اور ان کو ڈیٹیل سے دکھائیں، 5 منٹ کے لیے اس کو ایسے گرفتار کر لیں، اس کو بتائیں بس ایسے ایسے ہے، پھر اس کا مائنڈ بنے گا۔ اچھا سر جی، میں کارڈ جو بنواؤں کارڈ بھی اپنا نمبر لکھ دوں؟ وہ تھوڑا میرے ہسبینڈ ذرا گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں نمبر پہ پھر کالیں آتی جاتی رہیں گی، میں نمبر کے بغیر ایسے کارڈ لکھ دوں، ہاں، بنوا لوں؟ نمبر کے بغیر ہی لکھ دیں، جس کو گائیڈ کرنا ہو وہ اس کو نمبر دیکھ دیں اپنا۔ کیا صحیح، جوس نہیں ابھی میں نے لینا، میں لنگر کروں گا اگر کیا تو مجھے نیند آ رہی جوس پی پی کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ، اور السلام انشاءاللہ علیکم، مجھے خوشیاں عطا کرے، آمین اپنے لیے بھی دعا آمین مانگی آمین، کریں سب۔ اللہ خیر کرے۔ جی ٹھیک بابا ہے جی جیسا کے کہ اب لیے، میں دیکھوں۔ میرے والد صاحب کے لیے میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ میں کبھی ان لوگوں کے لیے دعا ہی نہیں کسی کے لیے کبھی کی۔ میرے تایا زاد بھائی آئے ہوئے تھے آج، میرے سے کافی بڑے ہیں، وہ جی اپنے جی بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تایا کی اولاد میں سے ہیں، میں سب سے چھوٹے، میرے والد سب سے چھوٹے تھے، چچا تھے وہ، جو سب صحیح، سے بڑے تایا کے بچے ہیں ان میں سے یہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی پیدائش کے دوران ہی شاید ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے والدہ بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ ہے صحیح، کہ ان کے بڑے بھائی کے بعد بھی ایک بھائی تھے جو 2-3 سال کے تھے، وہ کرال کرتے ہوئے گاؤں کہیں آئے ہوئے تھے، اور وہاں یہ کڑا تھا جس میں بہت گرم گنے کی رو پڑی تھی، آیا ہی تھا، تو اس میں گر گئے اور وہ برن سے ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ 2-3 سال کا بچہ گاؤں میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی جو بھی ہے، اس کے بعد ان کے 2-3 بہن بھائی اور ہیں، اور پھر یہ خود ہیں، تو بات تو ویسے ہو رہی تھی، یہ خود 70 سال جی سے سر، زیادہ کے ہی ہوں گے، تو وہ بات کرتے ہوئے رو پڑے اور مجھے کہتے ہیں کہ ویسے تو 2 سال کا بچہ جنتی ہوتا ہے، لیکن نا جی جی تم ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، جو مطلب میرے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا۔ وہ خود بچوں کے ڈاکٹر ہیں ویسے شاید، تو میں حیران ہو گیا، اور آج دعا سیشن کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور بہت سے ہستیاں چلے گئیں، لیکن بابا جی جو ہیں ظاہری طور پہ پردے میں چلے گئے۔ میں نے بھائی جان تو اپنے اس بھائی کو 70 سال بعد، جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا، ان کی پیدائش سے پہلے ہی پیدا ہو کے فوت ہو گیا، یہ تو سب سے چھوٹے ہیں، تو یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں دعا کیا کرو، اور رو بھی پڑے بات کرتے ہوئے۔ تو میں اپنا سوچ رہا تھا کہ یار تو کیسا کٹور ہے نا، تو نے کبھی لوگوں کو کہا کہ بابا جی کے لیے دعا کر دو تم لوگ، جو ایسا میسیج دے گئی۔ یا میرے والد صاحب کا میرے دل میں آیا کہ بالکل بالکل کبھی بالکل، کبھار کئی لوگ آپ کو جیسے سننے کو مل رہا ہے نا کہ کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بی بی مر گئی تو تمہیں لوگ کہیں گے اس نے جادو کر دیا ہے، یا لوگ یہ بھی تانے دیتے ہیں کہ خود تو تمہارا بچہ نہیں پیدا ہوا، اور تم ٹھیک ہے، اووری ٹھیک ہو، کینسر ٹھیک ہو گیا، بچہ تو نہیں نہ ہوا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل کرتے ہیں، میں نے لیکن وہ میں نے برا، جی جی 20 سالوں میں جو ہے یہ ضرور سنا ہے، کئی اپنے قریبی عزیز کہہ لو ان سے بھی سنا، بابا جی کے بھی کئی قریبی عزیزوں سے سنا تنزن، جی کہ یار تم جی تو ایسے بات کرتے ہو جیسے تمہارا وہ سگا باپ تھا، تم نے باپ بدل لیا ہوا ہے، جی کبھی جی اپنے باپ کا بھی ذکر کیا کرو، اور بہت ہی فضول لہجے میں بھی میں نے سنا صحیح، ہے، لیکن جی لیکن وہ جو جی جی وہ ہر بندہ اپنے ظرف جی کے سر، مطابق بات کرتا ہے۔
لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو تنقید کرتے ہیں نا تو تنقید والوں کی بات نا دل پہ نہیں لینی چاہیے. پھر ہم خود ہی میرے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ نا کسی کا مطلب بات کو نا دل میں نہیں لینی چاہیے, پھر معافی والی بات آ جائے گی. تو میں نا پھر اسی ٹائم موقع پہ دل سے یہی دعا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ نادان ہے اللہ کی مخلوق نادان ہے, تو ابھی ان کو پتہ نہیں ہے تو تبھی یہ بات کر رہے ہیں, جب پتہ لگے گا تو یہ بات بھی نہیں کریں گے. اچھا اللہ ان کا بھلا کرے, فضل کرے, کرم کرے. شاباش ہاں جی شاباش شاباش. یہ بلکہ جو ہمیں تنقید کرتے ہیں یا جو جی ہمیں مخالفت ہماری کرتے ہیں, ان لوگوں کی جی وجہ سے ہم آگے زیادہ ترقی کر پاتے ہیں, زیادہ مضبوطی سے بالکل اور اس پہ کام کرتے ہیں جتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے. بالکل بالکل. یا لیکن جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو پتہ ہے, وہ سمجھ سکتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. اولاد کا تانا جو ہے نا بہت ایسا لگتا ہے کہ جیسے بغیر نوک کے تیر ہو, ایسے لگتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں اس ٹائم محسوس نہیں کیا. اگر محسوس کرو گے تو وہ آپ کی اپنی کمزوری ہے, وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. پھر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے, اپنی سورہ رحمان پہ یقین نہیں ہے. ہم پیغام تو دے رہے ہیں پھر یقین ہی نہیں ہے. میں نے پھر یقین سے میں نے کہا, میں نے دل میں یہی سوچا یہ کر رہی ہے یہ کیا ہے, یہ کوئی رحمان ہے, یہ کوئی سورہ رحمان ہے, میں ایسا کیوں کہوں. تو کوئی بات نہیں, اللہ ہے نا, میں کہہ رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ایسے خود کو خود تسلی دے رہی ہوں. اور اب ملتان میں اتنے سارے ڈاکٹر ہیں, مجھے ڈیلی فون آتا ہے آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ, آپ تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی, بہت بے وقوفی کر رہی ہو, آپ کا وقت جا رہا ہے, عمر جا رہی. میں کہتی ہوں جی جی جاؤں گی. فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, صرف انہوں نے فولک ایسڈ دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے میں نا بس جھوٹ موٹ بول کے اس کے بعد کہتی ہوں اللہ تو جانتا ہے میں کیوں کر رہی ہوں, کیا ایسا ہے. تو بس پتہ نہیں کیا ہے, کہتے ہیں نا کہ دل مانے وہ کام کرو. میرا دل دماغ ہی نہیں مانتا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. ڈاکٹر ملتان کے ڈاکٹر تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن میرا دل نہیں مانتا. میرا دل یہی مانتا ہے کہ میرے اللہ پاک اولاد مجھے عطا کرے گا. جب میرے مرضی ٹھیک ہو گئی, مسئلہ ختم ٹھیک ہو گیا, میں بالکل ٹھیک ہوں گی, تو انشاءاللہ سورہ رحمان کے صدقے یہ بھی ہو جائے گا. میں دوسروں کو پیغام دے رہی ہوں سورہ رحمان کا, خود لائن میں کھڑی ہوں گی ڈاکٹروں کی, تو کوئی وہاں پہ دیکھ لے کہیں گے لے جی یہ اس کے کام ہے. اللہ بھی کہے گا کہ یہ اس کا یہ یقین ہے کہ دوسروں کو اس لائن پہ لگا رہی ہے, خود بھی یقینی سے اس لائن پہ لگی ہوتی ہے. تو میں اس لیے نہیں جاتی صبح, لیکن جاتے جاتے میں پھر بیٹھ جاتی ہوں. میں کہتی نہیں یہ بھی میں سورہ رحمان سنوں گی. اچھا پھر میں نے یہی تیاری کی جو میں نے چلاکی کی ہے, جھوٹ بولنے لگی کہ ہم نے جانا ہے. وہ خرم بھائی کو, یہ بھی میرے ہسبینڈ نے کہا کوئی ایمرجنسی ہے آگے سے, وہ بھی مطلب آپ کی پارٹی کے تھے, وہ بھی سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ایمرجنسی ہو 1.5 مہینے کے بعد ہی یہاں پہ آنا پڑتا ہے, اس سے پہلے ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے آنا چاہتی تھی کہ میں جا کے یہی صرف سوال کروں سر سے کہ سر جی کہ اس طرح سے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو آپ کی تو اولاد نہیں ہوئی تو ابھی تک, تو اس لیے آپ دوسروں کو بتاتی ہیں سورہ رحمان کے لیے. تو میں جاتی ہوں تو ان سے دعا کرواتی ہوں. ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی گناہ کچھ ایسا ہے جس وجہ سے میں اس نعمت اور رحمت سے میں محروم ہوں, تو میری کوئی غلطی ہے تو میں وہاں جاؤں, ان سے پوچھوں کہ میری کیا غلطی ہے, اس غلطی کو میں کلیئر کروں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تیری کوئی بہتری ہو. فی الحال اللہ جو ہے وہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتے یا بہت گناہ گار ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں, اولادیں تو اللہ انہیں بھی دیتا ہے, لیکن یہ اس کا اپنا کوئی کھیل ہے, اور اس میں اپنی اس کی جو سمجھ ہے جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے, اور جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھی صاحب اولاد کر دے گا, اور خیر سے کرے, نیک اور صالح اولاد سے آپ کو نوازے. جی لوگ جو جاتے ہیں پیروں کے پاس, میں بھی گئی ہوں, مجھے بھی لے کے گئے ہیں, اپنے مرشد ہیں ان کے پاس لے کے گئے ہیں, گدی مشین لے کے گئے ہیں, لیکن وہ تمیز میں نے پھینکے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, میں نے اپنے پاس رکھ دی ہیں, لیکن جو پہننے والے تھے پہنے نہیں ہیں. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ جب میرے یہ مسئلہ بنا تھا, میری یہ کلائیوں میں تمیز باندھے گئے تھے, میری کمر میں باندھے گئے تھے, میرے گلے میں باندھے گئے تھے, میں سوتی تھی مجھے اتنے بڑے بڑے چبھتے تھے کہ یہ کیا ہے, مجھے الجھن ہوتی تھی. جب میں نے سورہ رحمان سنی, میں نے سب کچھ اتار کے ان کو کھول کے پانی میں بھگو کے میں نے ان کو بہا دیا تھا. بھلے جتنے دور سے آئے ہیں, جتنے بھلے پیسے لگے ہیں, کچھ بھی لگا ہے, میں نے وہ بہا دیا. میں نے یقین رکھا, میں نے کہا ایک ہی کشتی کو جلاؤں گی, دوسری کشتی پہ بیٹھوں گی تو میں اپنی منزل تک پہنچوں گی, ادروائز نہیں پہنچ سکتی. کوئی نہیں, تو وہ
اوویرین سسٹ آپ کی کینسرس تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو آگے بھی اللہ کریم یہ بھی شفا دے دیں گے، بچہ بھی آ جائے گا، اس کا نام بھی رکھ لیں، کھلا بھی لیں، پھر مجھے ملنے آئیں. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اب آج میں نے یہی سوچا ہے، میں نے کہا میں اللہ پاک مجھے اولاد دے گا، اور میں لے کلینک کے جاؤں میں گی. ایک میں پھر آپ کے وسیلے سے یہ چلاکیاں لگانے والوں کو میں نے کہنا تھا کہ نہ اس کام کے جی لیے جی کلینک آنا ہے، نہ اس کام کے لیے جی جی آن لائن کنسلٹیشن کے پیسے بالکل جمع نہیں، کرانے. وہ مجھے کوفت ہوتی بالکل ہے. بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ جب رات بالکل کے سر جی، بالکل حقیقت ہے. 2 بجے 3 بجے فون کرے کہتے ہیں نا ہم نے آن لائن کے خورم کو پیسے جمع کرائے ہیں، لیکن صحیح ہم نے اس لیے ٹائم لیا تھا. میں کہ جی میڈیکلی کیا پوچھنا ہے؟ کہ نہیں میڈیکلی نہیں پوچھنا، وہ آپ سے دعا کرانی ہے، یا آپ صحیح میں جو ہے نا وہ یہ بتائیں وہ بتائیں فلاں بتائیں. میں چپ کر کے صبر سے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کام تو میں نے صحیح 2000 سے زیادہ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، یہی طریقہ بار بار بتایا صحیح ہوا ہے. تو وہ اور زیادہ تر کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی سورہ رحمان نہیں 7 دن سنی ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اسی بات پہ پھنسے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ سے بات ہو جائے، آپ چھو منتر کر دیں. جی. وہ اس چیز کو میں اوائڈ کر نہیں رہا ہوتا ہوں، اس لیے میں ڈانٹتا بھی صحیح ہوں یا اپنے پاس آنے سے منع کرتا جی ہوں، بالکل یا جی. کلینک پہ بھی آنے سے منع کرتا ہوں کہ وہ شفا اچھا جس میں رب نے آپ کی دینی ہے جو اس کا نہیں، یہ جو طریقہ لوگ خود نہیں کر سکتے مانتے ہیں. پھر میں آپ کی جو سٹوری ہے وہ میں پھر سناتی ہوں، پھر ان کو بتاتی ہوں. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس، میں نے کہا نہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں. ہاں تو میں ملتان علیحدہ ملک ہے، یہ علیحدہ ملک ہے، بات تو اب تو تیری ہوئی ٹھیک. تھی میری، لیکن وہ یہاں نہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں. جب آئیں گے تو پھر میں آپ کو ملواؤں گی، تب تک آپ میں یہ تو سنیں. ویسے بھی یہ عام بیٹھا بھی کئی ملکوں میں پھر رہا ہوتا ہوں نا، خوابوں خیالوں میں سیریں کرتا رہتا ہوں. نہ ویزا لگوانا ہے، نہ جہاز کی ٹکٹ کے پیسے پڑتے ہیں. تو ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، چل صحیح. اللہ لیکن حافظ. آج میں نے سوچا ہے کہ میں نا پہلے اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے گا، وہ بچہ لے کے میں نیٹ پہ دعا سیشن میں جاؤں گی، چھپوں گی نہیں، ماسک نہیں لگانا پڑے گا، کیمرے کے پیچھے نہیں رکنا پڑے گا، اس طرح سے سامنے آؤں گی. یہ میری ایسے سمجھو کہ ایک وعدہ ہے اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے دے دے، میں سب کے سامنے آؤں گی اور لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی کہ یہ ہے اللہ پاک نے سورہ رحمان کے وسیلے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اللہ پاک ان کو جنت و فردوس عطا کرے جنہوں نے یہ بوٹی لگائی ہے. اور ماشاء آج اللہ. پھول پھل پتہ نہیں کہاں تک بانٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو بابا جی کر یہی دعا مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، چلو موج ہو ٹھیک گئی. گیا سر جی. اللہ حافظ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان